اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات سے لے کر سایہ تک اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے سنہری ادوار تک تمام جنگی و حربی واقعات میں اسلامی اصولوں کی پاسداری نظر آتی ہے۔ یہی رواداری دینی اسلامی فتوحات کی سب سے نمایاں خصوصیت رہی ہیں۔ تاریخ اسلام کے ایک ایسے ہی جنرل کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے ساری دنیا میں اپنی بہادری اور ایمانی کی قوت کا لوہا منوایا۔ پیارے دوستوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 592 ہجری میں مکے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین سپہ سالار اور بہادر سپاہی تھے۔ جنگی مہارت میں کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی نہیں تھا۔ دوستوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں کے مخالفین میں سے ہوتے تھے اور احد کی جنگ کا پاسا مسلمانوں کے خلاف پلٹنے میں ان کا ایک اہم کردار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ولید بن مغیرہ اسلام دشمنی کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے ایک تھا۔ دوستوں، ابتدائی عمر سے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنون حرب، گھوڑا سواری، تلوار زنی اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے والد کی طرح خالد بن ولید بھی اسلام دشمنی میں پیش تھے۔ متعدد بار خالد بن ولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام ہوئے۔ اس دوران انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ خود فرماتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نئے عزم اور ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرما رہی ہے اور حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ دوستوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسلام قبول کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ پیارے دوستوں، قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان مسلمانوں نے بے شمار علاقوں کو فتح کیا۔ اسلامی سلطنت جو کہ صرف مدینہ منورہ پر مشتمل تھی اسے عرب و عجم میں وسعت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتشر قبائل میں تمام لوگوں کو متحد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تاکہ تمام مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں۔ اسی انقلاب کا ایک حصہ حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد جنگوں میں حصہ لیا اور جرأت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ ساری دنیا حیران رہ گئی۔ دوستوں، جنگ موتا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمانڈ سنبھالی اور 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاست کر دیا۔ اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید جنگ کی ایسی مثال قائم کری کہ جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ آپ ایک کامیاب فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز تھے۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے ذکر اثرات بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں میں یہ تاثر عام پیدا ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اس پر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سپہ سالاری کے درجے سے ہٹا دیا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے۔ امیر کی اطاعت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا ایک اہم حصہ تھی، اس لیے انہوں نے اسے بخوشی قبول کیا۔ دوستوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے انتقال سے پہلے اس چیز کا بہت افسوس تھا کہ وہ میدان جنگ کی بجائے بستر پر اپنی جان دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہتے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 ہجری بمطابق 642 میں شام کے شہر حمص میں وفات پا گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مسجد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حصہ ہے۔ اپنی وفات پر انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنی جائیداد کی تقسیم کی وصیت کی۔ یوں مسلمان ایک عظیم سپہ سالار سے محروم ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے قربانیاں دینا ان کی زندگی کا اہم جز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اور اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑنے کو ہر وقت تیار رہنے کا سبب ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو تو بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔